10 سالہ بچے کے ساتھ بدخیلی کر کے اسے قتل کر دیا گیا۔ ناش پڑی ہوئی ہے۔ اس اطلاع پہ فوری طور پہ دفعہ۔ سر آپ نہیں سمجھتے کہ اس مقدمے میں 780A لگنی چاہیے؟ لیکن ناظرین، فرض اپنا اپنا سے آپ کا میزبان شہزاد مانی حاضر ہے۔ آج ہم موجود ہیں تھانہ دولتا نگر میں۔ 3 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ 10 سالہ بچے کے ساتھ بدخیلی کر کے اسے قتل کر دیا گیا۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی جلال پور جٹاں چودھری سعید صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا اور آپ نے اس واقعہ کے بعد اس مجرم کو کتنے دنوں کے بعد اریسٹ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی۔ یہ 3 دن پہلے یہ افغان بچہ ہے جو ادھر افغان مہاجرین ہے، ناز ولی نام ہے اس کا، اور اس کی عمر تقریباً 10-11 سال ہے اور مزدوری کرتا ہے، پلاسٹک کی بوتلیں وغیرہ اکٹھی کرتا ہے۔ تو 3 دن پہلے یہ گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ تو کل شام کو 7-7:15 بجے کے قریب پولیس کو اطلاع ملی ہے کہ محمود آباد کے قریب سیم نالے میں ایک بچے کی ناش پڑی ہوئی ہے۔ اس اطلاع پہ فوری طور پہ ایس ایچ او عبد الرحمان ڈوگا صاحب جو وہ فوری طور پہ پہنچے ہیں، ہمیں اطلاع دی ہے، میں فوری طور پہ موقع پہ پہنچا ہوں۔ ڈی پی او صاحب اور آر پی او صاحب کو اس بارے میں مطلع کیا گیا کیونکہ معاملہ بہت ہی سنگین نوعیت کا تھا، لہٰذا فوری طور پہ آر پی او صاحب کے حکم پہ ڈی پی او صاحب نے ایک اسپیشل ٹیم تشکیل دی میری سربراہی میں۔ میں نے فوری طور پہ ہمارے جو کرائم سین یونٹ ہے گجرانوالہ سے اس کو کال کیا، ہمارا گجرات کا بھی کرائم سین یونٹ ہے اس کو کال کیا، اور ایس ایچ او ٹانڈا تنویر بھٹی کو اور ایس ایچ او کڑیاں والا راجہ احسان کو کال کیا۔ اور جیسے بچے کی ڈیڈ باڈی ملی تو ہم نے اطراف کے دیہات میں اعلانات وغیرہ کروائے، اس کے ورثہ آ گئے اور موقع پہ ہم نے تفتیش شروع کر دی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت سے کڑیوں سے کڑیاں ملتی چلی گئیں تفتیش میں، اور ہم نے صرف 3 گھنٹے کے قلیل عرصہ میں نہ صرف یہ جو ایک سنگین بلائنڈ وقوع تھا وہ ہم نے ملزم کو ٹریس کر لیا بلکہ اس کو گرفتار کر لیا، پولیس کی حراست میں ہے، دریافت کی جا رہی ہے۔ ملزم کا نام علی رضا ہے جو کہ یہاں پہ مزدوری کرتا تھا اور منڈی بہودین سے بلانگ کرتا ہے۔ اور سر اسے کون سی جگہ سے آپ نے اریسٹ کیا تھا؟ اس کو یہیں دولت نگر کے علاقے میں ہی وہ موجود تھا۔ ہم نے فوری طور پہ ریکی کی، اطلاع ملی اور ہم نے اس کی موبائل ڈاٹا سے لوکیشن لیتے ہوئے اس کو اریسٹ کر لیا۔ اور سر کون سے جرم کے تحت اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے؟ سنگین نوعیت کا مقدمہ ہے جی۔ اس کو 364A جس کے تحت جب کسی مائنر کو قتل کے لیے یا زنا کے لیے اغوا کیا جاتا ہے وہ دفعہ لگائی ہے، 302 ہے اور 377 ہے جو کہ بدفعلی کی دفعہ ہے۔ سر آپ نہیں سمجھتے کہ اس مقدمے میں 780A لگنی چاہیے؟ قانون کے مطابق 780 کا اگر اطلاق ہوتا تو ضرور لگاتے، لیکن یہ 780 کا اطلاق نہیں ہوتا اس وقوع پہ، اور جو دفعات لگی ہوئی ہیں یہ بہت مؤثر ہیں۔ 364A اس کی بھی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے، 302 کی بھی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے، اور اسی طرح ہی 377 کی بھی جو سزا ہے وہ کافی سزا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی گی اس معاملے میں۔ سر دوران انٹیروگیٹ اس نے کیا بتایا کہ یہ وقوع میں نے کس طرح کیا اور کیوں کیا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں جی کہ انسانی صورت میں ایک درندہ ہے اور اس نے اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے پہلے اس بچے کو گاہے بگاہے پیسے دے کے ٹریپ کرتا رہا ہے۔ 3-4 دفعہ ہمارے سامنے وہ ایسی شہادت ملی ہمیں سامنے آئی ہے کہ اس نے اس بچے کو گاہے بگاہے پیسے دیتا رہا ہے اس کو ٹریپ کرنے کے لیے۔ اور لاسٹ ٹائم بھی یہ محمود آباد کے قریب جنازگاہ ہے، وہاں پہ جامن کا درخت ہے، وہاں پہ تمام بچے کھیل رہے تھے، یہ وہاں پہ گیا ہے، اس نے باقی بچوں کو وہاں سے بھیج دیا ہے
اور اس بچے کو اس دن بھی پیسے دیے ہیں اور اس کو روک لیا ہے. تو ظاہر ہے اس نے یہ جو درندگی کا ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے، یہ اس نے اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے مطابق اس کو سنگین ترین اس کی جو وقوع کی جو اس نے جو اس سے سرزد ہوا ہے، جو اس نے سرزد کیا ہے پلاننگ کے ساتھ، اس کی انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے مطابق اس کو سزا دلوائیں گے. بالکل میرے ساتھ ایس ایچ او دولتا نگر بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں یہ بھی ایک باپ ہے، اس درندے کو کیا سزا آپ دلائیں گے؟ جی. جب انسان گرتا ہے تو وہ درندگی کی حدوں کو بھی پار کر جاتا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن جب وہ اپنے مقام کو سمجھتا نہیں ہے، جب وہ گمراہ ہوتا ہے تو پھر وہ درندوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. تو اسی کی یہ ایک مثال ہے. اس نے تو پورے ہمارے اس علاقے کو ہلا کے رکھ دی ہے. اتنا بڑا یہ واقعہ ہوا ہے. تو الحمدللہ اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ ہمیں جو ہی اطلاع ملی ہے تو ہم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اپنے ڈی پی او صاحب کے حکم کے مطابق، آر پی او صاحب اور ڈی ایس پی صاحب کی ہدایات کے مطابق جو ہے فوری ادھر پہنچے ہیں. ملزم کو ٹریس بھی کیا ہے اور ملزم کو گرفتار بھی کیا ہے. جی، ملزم کو اس طرح گرفتار کیا ہے کہ ابھی اس تک خبر ہی نہیں گئی. وہ اپنے جگہ پہ جہاں پہ اپنا وہ سامان وغیرہ سمیٹ رہا تھا، اس نے جانا تھا، منڈی کا رہائشی ہے وہ، تو وہ اپنا اگلا لائے عمل جب اس نے یہ فیل کر دیا ہے تو اس کے بعد وہ اب تیاری میں تھا کہ میں یہ علاقہ چھوڑ جاؤں. ٹھیک ہے، ہم نے جن کے ساتھ جو اس کے لواحقین ہیں، اس کے پیرنٹس کو، فیملی کو، ہم نے بالکل ایک سائڈ پہ، یہ واقعہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ 2 پہ ہوا ہے، تو ان کو ہم نے کہا ہے کہ آپ بالکل ادھر رہیں گے. جب ہم نے ملزم کو قابو کر لیا اس کے بعد پھر ہم ان کے پاس گئے ہیں تاکہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے پیچھے پولیس پہنچ گئی ہے یا میں اریسٹ ہونے والا ہوں. تو یہ بڑی اچھی حکمت عملی سے جناب ڈی ایس پی صاحب نے جو ٹیم بنائی ہے، بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہماری رہی ہے اور ہم نے فوری اس کو جو اریسٹ کر لیا ہے. تو آگے بھی جو ہے اس کی تفتیش کر رہے ہیں. تو ابھی جو آگے حقائق آئیں گے دوران تفتیش، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پھر ہم بتا دیں گے بعد میں. تو انشاءاللہ یہ اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے ہم. ناظرین، شبہ گجرات پولیس کی ایک اچھی کارکردگی ہے اور انہوں نے مجرم کو گرفتار کر لیا ہے، اور مجھے امید ہے رپورٹر کے ساتھ شہزاد مانی، اے نیوز.